الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. لوگو اگر تم میرے رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تو ان کی مدد کر ہی چکا ہے. وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا. اس وقت وہ دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے دوسرے خود اللہ کے رسول. جب وہ دونوں غار میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد پہنچائی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کی بات ہی تو بلند ہو کر رہتی ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں. نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں. امیر مومنہ بھی بالیقین صدیق اکبر ہیں.
بنائے دین مستحکم ہے جن سے دین قیم کی، بنائے دین مستحکم ہے جن سے دین قیم کی، وہ بے شک ناشر شرع متی صدیق اکبر ہیں۔ خلافت کی اگر نیک انتہا ہیں ابن ابی سفیان، خلافت کی اگر نیک انتہا ہیں ابن ابی سفیان، تو اس کی ابتدائے بہتری صدیق اکبر ہیں۔ جنہوں نے اپنی دولت صرف کی اسلام کی خاطر، جنہوں نے اپنی دولت صرف کی اسلام کی خاطر، وہ بے شک لائق صد آفری صدیق اکبر ہیں۔ صحابہ ہیں سپاہی گر سپاہی دین برحق کے، نبی ہیں شاہدی سالار دی صدیق اکبر ہیں۔ ہے ان کی سیرت اطہر شہ لولا کی سیرت، ہمارے رہنما حبل المتی صدیق اکبر ہیں۔ ہے اصحاب نبی میں ان کا بے شک مرتبہ عالی، نبی کے بعد افضل بالیقین صدیق اکبر ہیں۔ نبی کے قرب میں انور زمین پر بھی رہے اور اب، نبی کے قرب میں انور زمین پر بھی رہے اور اب، نبی کے قرب میں زیر زمین صدیق اکبر ہیں۔ مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں، مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں، اذ ہما فی الغار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، واقف اسرار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ دین کی عظمت پہ مال و زر دیا اپنا لٹا، دین کی عظمت پہ مال و زر دیا اپنا لٹا، صاحب ایثار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ ان کے دم سے دین کے گلزار میں آئی بہار، ان کے دم سے دین کے گلزار میں آئی بہار، دین کے خدمت گار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ ہے نبی کے جانشین اولی وہ بے گماں، دین کے سالار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ جب کوئی کذاب اٹھا ختم کر ڈالا وہیں، جب کوئی کذاب اٹھا ختم کر ڈالا وہیں، دافع الاشرار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ گنبد خضرا میں انور بعد رحلت ہر گھڑی، گنبد خضرا میں انور بعد رحلت ہر گھڑی، حاضر سرکار بے شک حضرت صدیق ہیں۔ مصطفیٰ کے یار بے شک حضرت صدیق ہیں، اذ ہما فی الغار بے شک حضرت صدیق ہیں۔
بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعے میں بھی ایک ایسے انسان جو نبی تو نہیں تھے لیکن اولاد آدم میں سب سے بڑے انسان تھے، کون ہے وہ؟ افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق، الشیخ الشفیق قاتل الکفرۃ والزندیق ومنکر الزکوٰۃ وختم النبوۃ والمرتدین، اول المسلمین سید المؤمنین من الرجال المصدقین، افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، رئیس الہادین والمہدیین فی الغار الرفیق الملقب بالعتیق، نائب النبی الاولیٰ بالمؤمنین، خلیفۃ رسول اللہ المنتخب من الجماہیر بلا نزاع ولا فصل علی التحقیق، الاول الاقدم من الخلفاء الراشدین المہدیین، امیر المومنین و امام المتقین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا۔ سچ یہ ہے کہ میری طرح کا کم فہم اور کم علم آدمی بھی نہ تو ان کا تذکرہ پڑھتے وقت سیر ہوتا ہے نہ بیان کرتے وقت۔ جیسا کہ میں نے ایک سے زائد مواقع پر آپ حضرات کی خدمت عرض کیا کہ میں نے جس پہلو سے بھی دیکھا، اور یقیناً آپ حضرات اس کا انکار نہیں کر سکیں گے بشرطے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ذوق نصیب فرمائے مطالعے کا، دینی کتابیں پڑھنے کا، تو یقیناً آپ حضرات میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اس دھرتی پر آسمان کی کھال کے نیچے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی شخص فنا فی الرسول تھا تو وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج تک میں نے اپنے ناقص مطالعے کی بنا پر یہ بات کر رہا ہوں، ان کی شخصیت کے بارے میں جتنا پڑھا ہے مجھے کسی بھی پہلو سے ایک لحظہ ایسا نظر نہیں آیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اشارے کنایے کا انکار کیا ہو۔ جب بھی صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشورہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تھے جس طرف صدیق اکبر تھے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔